ہر اشرف جہانگیر، یہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ ان جیسا اور کون ہے ہندوستان میں؟ اشرف پیا کی دھوم ہے سارے جہان میں۔ یہ دربار ہے سلطان سمنان کا، جس نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ یہ بارگاہ ہے اس عالم بعمل کی، جس نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ درگاہ ہے اس شاہ سلوک و طریقت کی، جس نے اپنے ذرے خیالات اور اپنے انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ یہ آستان ہے اس فقیر بادشاہ کا، جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں، اور جہاں آ کر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خانقاہ روح آباد، اس جہاں گشت سالی کے راہ وفا کی، جس کے در و بام سے سکون قلب کی دولت برستی ہے۔ گوہر دریائے عرفان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی آج سے 700 سال پہلے سن 707 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر سمنان میں پیدا ہوئے۔ وہ حسینی سادات کے اس شاہی خاندان کے چشم چراغ تھے جو سمنان پر حکمراں تھا۔ بچپن ہی میں ان سے حق جوئی اور خدا ترسی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اور وہ سلوک و طریقت کی طرف مائل نظر آنے لگے۔ راہ معرفت کی کشش بڑھتی گئی۔ جب وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تو مملکت روحانی اور جہان مانوی کے نظاروں میں گم ہو جاتے۔ اپنے والد سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد 15 برس کی عمر میں وہ سمنان کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن امور سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی ریاضت بھی جاری رکھی۔ ایک دن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو انہیں بشارت ہوئی کہ وہ سمنان سے ہندوستان کی طرف کوچ کریں اور بنگال کے شہر پنڈوا پہنچ کر شیخ علاؤ الدین گنج نبات سے طالب رشد و ہدایت ہوں۔ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانا شوی، در گذر از خواب خور مردان وار، تا براہ عشق چون مردان شوی۔ سمنان پر 10 برس حکومت کرنے کے بعد 25 برس کی عمر میں شاہ اشرف جہانگیر نے تاج و تخت اپنے بھائی سید عارف کے سپرد کیا اور 12,000 کا لشکر لے کر شاہی کر و فر کے ساتھ سمنان سے نکلے۔ لشکر سرحد سمنان پر چھوڑا، اپنی سواری کا گھوڑا ایک فقیر کو دیا اور خود پا پیادہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اپنے پیر و مرشد کی خوشبوئے روحانی کے سہارے چلتے چلتے دہلی ہوتے ہوئے وہ پنڈوا پہنچے، جہاں
شیخ علاؤالدین گنج نبات ان کے منتظر تھے. چه خوش باشد که بعد از انتظار با امید رسد امیدواره. شیخ علاؤالدین گنج نبات انہیں اپنے حجرے خاص میں لے گئے اور انہیں جہان عرفان و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا. پنڈوا کی خانقاہ میں جب وہ روحانی صفات سے سچ سمجھ چکے اور پیر و مرشد کی نگاہ مہر و محبت ان پر پڑی تو انہیں جہانگیر کا خطاب عطا ہوا. وہ اپنے پیر و مرشد کی اس عطائے خاص پر جھوم اٹھے. شیخ علاؤالدین گنج نبات نے انہیں خرقہ خلافت عطا کر کے ولایت جونپور جانے کا حکم دیا اور بذریعہ کشف کچھوچا کی وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں فروکش ہونا تھا. اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جب شاہ اشرف جہانگیر کچھوچا پہنچے تو وہاں کے امیر ملک محمود نے انہیں بذریعہ کشف دیکھا ہوا وہی قطع اراضی پیش کیا اور وہاں ان کے مستقل قیام کے لیے خانقاہ تعمیر کرا دی. شاہ اشرف جہانگیر نے کچھوچے کے اس علاقے کا نام روح آباد، اپنی خانقاہ کا نام کثرت آباد اور اپنے حجرہ خاص کا نام وحدت آباد رکھا. جب انہوں نے بوریائے فخر بچھایا اور سجادہ رشد و ہدایت پر بیٹھ کر جہان روحانی کی سلطانی شروع کی تو خواص و عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور پھر وسیع ہوتے ہوتے یہ حلقہ ارادت عالمگیر ہو گیا. محمد گلستو علی بوئے گل محمد گلستو علی بود فاطمہ بود فاطمہ درا برگ گل بود فاطمہ درا برگ گل شدد عبد دمیدو شاہ اشرف جہانگیر ایک جہاں گشت درویش تھے. جہاں تک سیر و سیاحت کا تعلق ہے صوفیاء ہندوستان میں کوئی ان کا ہم پلہ نظر نہیں آتا. شاہ اشرف جہانگیر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور عشرہ محرم تک زمین پر سوتے تھے. محرم اس ماہ میں خون شہداء کا بھی ہے عالم، آیا ہے محرم. شہادت جلی جسے کہتے ہیں اس کے لیے بے بدر ہونا
اور قربہ کو رائے مولا میں قربان کرنا، پھر اپنے کو بھی قربان کرنا. اگر یہ حالات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو پھر کتنے لوگ پھر جاتے. لہٰذا اس فضل شہادت کو حسنین کے ذریعے سے بارگاہ نبوت پہنچائے. جس مشابہت امام حسن اور جس مشابہت امام حسین اور دونوں سے تصویر مصطفیٰ بنی. اور یہ اصول ہے کہ تصویر کی حنت سے عن مصور کی مہارت ہوتی ہے. تو حسنین کی شہادت درس رسولی کی شہادت ہوئی اور فضل شہادت جو ہے بارگاہ نبوت میں ان لوگوں سے پہنچی ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا منی وانا میرے حسین، میں حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. یعنی فضل شہادت ہمارے نواسے کے ذریعے سے میری بارگاہ پہنچی. فضائل میں حضور نے فرمایا کہ مجھے فریاد کیا من احب ما فقد احبنی ومن اغض ما فقد اغضنی. حسین کی محبت میری محبت اور حسین کے دعوت میری دعوت. اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیار محبت میں چوما کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دستور عرب کے خلاف ہے تو آپ تو سنتے ہیں سنتے نہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہمارے یہاں علم میں جنہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھول چومے نہیں جاتے بلکہ سونگے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور کی ظاہری حالت کمزور، ظاہری حالت کمزور ورنہ تو یہ مشورہ کیا کہ کچھ ہم لوگ ان کی خدمت کریں. تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کہیے قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ہم تبلیغ رسالت کے بارے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی پیسہ نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، مگر میری قرابت کے ساتھ محبت کرو. یہ وہ یادگار تابوت و علم ہے جو حضرت اشرف جہانگیر شہدائے کربلا کی یاد میں سبزوار کے طریقے پر ہر سال 9 محرم کو نہایت اہتمام سے اٹھاتے تھے. یہ تابوت و علم جنہیں دیکھ کر دلوں میں جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے، آج بھی اسی شان سے ہر سال 9 محرم کو جلوس کے ساتھ خانقاہ اشرفیہ سے برآمد ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ کچھوچا شریف پہنچتے ہیں. ماں جلی ہے کہنے کو سبھی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے کو سبھی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان. جنات میں وہی جائے گا جو پن جتنی ہے اسلام پہ صوفیائے ہندوستان میں شاہ اشرف جہانگیر کا رتبہ بہت بلند ہے. ان کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی. ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ قوت عمل تھی. ان کا وجود ایک انقلابی طاقت تھا. انہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی. اپنے علم و عمل کی روشنی سے دلوں کو جگمگایا، دماغوں کو منور کیا. اپنے عہد آفری خیالات اور انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا. وہ صبر و شکر، امید و آرزو، حوصلہ و ہمت اور الفت و محبت کا جیتا جاگتا مرقع تھے. انہوں نے دائرہ تصوف میں رہ کر اجتہادانہ شان سے زندگی بسر کی. وہ مشاہدہ جمال حق کے لیے عبادت و ریاضت، مراقبے اور اعتکاف کے تو قائل تھے، مگر گوشہ نشینی، ترک دنیا اور زندگی سے بیزاری کے قائل نہ تھے. وہ زندگی کو ایک جہاد سمجھتے تھے اور اپنے دور کے فتنوں سے منہ چھپا کر بھاگنے کے قائل نہ تھے، بلکہ
ارادت مندوں کو اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتے تھے۔ دنیاوی اور دینی امور کے بارے میں ایک مثبت نظریہ رکھتے تھے۔ انا کے بندھنوں سے آزاد وہ ایک مرد خود آگاہ تھے جس نے ہر انسان کو سینے سے لگایا، اچھائیوں کو عام کیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ وہ تمام عمر دلوں کو جوڑنے میں مصروف رہے۔ دلوں کو توڑنا ان کے نزدیک بڑا گناہ تھا۔ ان کا عوام سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد و حمایت، غریبوں کی خدمت اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی۔ عوام کے دکھ درد میں شریک رہے، لیکن امیروں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ تھے تو فقیر، مگر امیروں کی اصلاح اور رہنمائی بھی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ دولت مندوں کو اپنا مال خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حکومت اور دنیاوی امور کو دین و شریعت سے الگ کرنے کے خلاف تھے۔ علی امام علی مرتضی علی مولا علی امام علی مرتضی شاہ اشرف جہانگیر نے اپنے بھانجے سید عبدالرزاق نور العین کو اپنی فرزندی میں قبول کر کے انہیں علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ و پیراستہ کیا اور اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ شاہ اشرف جہانگیر تقریباً 50 سال تک اپنی خانقاہ میں سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما رہے اور خلق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر کے 28ویں محرم سن 808 ہجری کو وہیں پیوست رحمت حق ہو گئے۔ سید اشرف پیر پیارا جہی موہی پنچ دین اجیارا لیسا ہی پریم کر دیا اٹھی جوتی بھا نرمل جیا سید اشرف پیر پیارا مارگ ہوت اندھیار جو سوجا بھانجور سب جانا بوجھا کھار سمد پاپ مور میلا بوہت دھرم لین کہ چیلا سید اشرف پیر پیارا۔ شاہ شاہان طریقت مختوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے جانشین اول سید شاہ عبدالرزاق نور العین کے بعد ان کے خلف اکبر سید شاہ حسن سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما ہوئے۔ ان کا خاندان اشرفیہ اور ان کے خاندان کے تمام سجادہ نشین سرکار کلاں کہلائے۔ خاندان اشرفیہ کے سجادہ نشینوں، مشائخ اور علماء کا سلسلہ ایک کہکشاں کی طرح ہے اور اس کہکشاں کے ہر تابناک ستارے کی شان جدا ہے۔ سید شاہ نواز اشرف اور سید شاہ نیاز اشرف سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہکشان روحانی سید شاہ علی حسین اشرفی تک پہنچا، جو
14ویں صدی ہجری کے شیخ المشائخ بن کر خاندان اشرفیہ کا نام روشن کر گئے۔ سید شاہ علی حسین اشرفی ایک صاحب کشف و کرامات درویش اور عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی کے ایک بلند مرتبہ اور باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ان کا عارفانہ کلام ہی کافی ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات اور محسوسات کو سمجھا ہے، بلکہ بڑے دل پذیر اور خوبصورت انداز میں اپنے فلسفیانہ نظریات کی جھلک بھی پیش کی ہے۔ سید شاہ علی حسین کو خدا نے 2 بیٹے سید احمد اشرف اور سید مصطفیٰ اشرف عطا کیے تھے۔ جب ان کے بڑے بیٹے سید احمد اشرف علوم معقولات اور منقولات حاصل کر کے راہ سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر چکے تو شیخ المشائخ نے انہیں اپنا ولی عہد اور خلیفہ بنایا۔ سلطان الواعظین سید احمد اشرف ایک بلند پایا عالم اور نامور خطیب تھے اور ہر طرف ان کے علم و فضل کے چرچے تھے، لیکن سید شاہ علی حسین کی زندگی ہی میں سید احمد اشرف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد شیخ المشائخ کی نگاہ انتخاب اپنے پوتے سید محمد مختار اشرف پر پڑی اور انہوں نے سید محمد مختار اشرف کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس وقت سید محمد مختار اشرف کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر ان کے چہرے سے جلالت و بزرگی ٹپکتی تھی۔ راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں انہوں نے اپنے دادا کی رہنمائی میں طے کی۔ سن 1355 ہجری میں 79 برس کی عمر میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ اس مست مے الست درویش شاعر کا مزار ہے جس پر ہر صبح صبا برگ گل بچھا جاتی ہے۔ ان کے مزار سے کچھ فاصلے پر خانقاہ اشرفیہ میں اس اندلیب گلستان حیدری کی نوائے سرمدی گونجتی رہتی ہے۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا، علی ہے والی، علی ہے والا، امام قدوسیاں علی ہے۔ سن 1355 ہجری میں شیخ المشائخ سید شاہ علی حسین اشرفی کے وصال کے بعد سید شاہ محمد مختار اشرف سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے ہم عصر مشائخ اور علماء نے انہیں مخدوم المشائخ تسلیم کیا۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کا عہد خانوادہ اشرفیہ کا دور زرعی ثابت ہوا۔ ان کے ارادت مندوں کی تعداد 20-25 لاکھ تک جا پہنچی۔ ان کے عہد میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی خانقاہ اشرفیہ کی نئی شاخیں قائم ہوئیں، کئی نئے مدارس اور کئی نئی لائبریریاں قائم ہوئیں۔ دیگر فلاحی کام بھی بہت ہوئے۔ انگلینڈ میں خانقاہ اشرفیہ کی جو شاخیں قائم ہوئیں ان میں لندن، بلیک برن اور لیسٹر کی خانقاہیں اپنی دینی، تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے پورے یورپ میں مشہور ہیں۔ مخدوم المشائخ ان خانقاہوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور ان خانقاہوں میں بنفس نفیس جا کر اپنے ارادت مندوں کو اپنے زرعی خطبات سے نوازتے تھے۔ مخدوم المشائخ نے دنیا بھر میں اپنے جو خلفاء مقرر فرمائے تھے ان کی فہرست طویل ہے اور وہ سب دلوں کو علم و معرفت کی روشنی سے منور کرنے میں منہمک ہیں۔ مخدوم المشائخ کے عہد میں کچھوچا میں عمارات جدید کی تعمیر اور علمی اداروں کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے۔ مسجد اعلی حضرت اشرفی، جامع اشرف، مولانا احمد اشرف ہال، مختار اشرف لائبریری کی تعمیر اور خانقاہ اشرفیہ کی توسیع و تزئین کاری، یہ تمام کام
مخدوم المشائخ کی سرپرستی ہی میں انجام پذیر ہوئے۔ مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف نے 62 برس تک خانقاہ اشرفیہ میں سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھا اور دنیا کو اپنے مشہور زمانہ اسلاف کا جلوہ دکھا کر 21 نومبر سن 1996 کو 84 برس کی عمر میں اپنا سجادہ رشد و ہدایت اپنے فرزند ارجمند سید شاہ محمد اظہار اشرف کے سپرد کر کے راہی ملک بقا ہوئے۔ دل شکست آمد جو ناگاه این خبر، غم فزا و رنج افزا جان گداز. آه پیر صاف دل روشن ضمیر، در گذشتن از جهان تگ و تاز. گشت تیرا در نظر دنیای دون، کرد مرگ از زندگی چون سازباز. نیر چرخ شریعت مهر دین، ماه گردون طریقت سرفراز. آن ولی الله اولاد علی، دیدنی نور حقیقت در مجاز. صاف ظاهر صاف باطن صاف گو، پاک نفس و پاک بین و پاک باز. باید اظهار عقیدت این نمط، می شود محمود مانند ایاز. بود ما را فکر تاریخ وصال، داد حتف این ندا بر جانماز. آه سرکار کنا ممدوح خلق، سیدی مختار اشرف نیک باز. جب ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو دنیا بھر میں پھیلے ان کے لاکھوں ارادت مندوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی اور مختلف مقامات سے لوگ جوق در جوق ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھے پہنچنے لگے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ کئی اور ملکوں سے ان کے ارادت مند ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کچھوچھا پہنچے۔ 22 نومبر 1996 کو سرزمین کچھوچھا پر جس شان سے ان کا جنازہ اٹھا، اس شان سے وہاں کبھی کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا۔
مخدوم المشائخ کے حکم کے مطابق نماز جنازہ کے بعد مجمع عام میں ان کی مختصر وصیت پڑھ کر سنائی گئی، جس میں انہوں نے خدا کے فضل اور رسول مقبول کے کرم سے دنیا کی الجھنوں سے نجات پا کر حیات ابدی حاصل ہونے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ المختار وسیدنا حضرت دنیا مسافر خانہ ہے۔ آج میرے لیے مسرت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اپنے آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کرم سے تعلیمی زندگی نصیب ہوئی اور اللہ نے ساری الجھنوں سے نجات عطا فرمائی۔ اب میں اپنی خامیوں و کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گھر کے ایک فرد سے معافی چاہتا ہوں اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر والے اللہ مجھے مجمع عام میں معاف کر دیں گے اور میرے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے، اور حاضرین سے بھی توقع ہے کہ کچھ گنہگار یا افراد کے حق میں دعائیں مغفرت فرمائیں گے۔ سید محمد مختار اشرف زیادہ نصیب کی توجہ شریف جاتا یہ کام حضرت صاحب سجادہ کا جو حضرت نے ہمارے رابطوں کے مطابق ہے۔ جب ان کی نادر و نایاب وصیت کا وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گھر کے ایک فرد اور اپنے ارادت مندوں سے معافی کی خواستگاری اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کی ہے، جنازے میں شریک مجمع کثیر کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کا دل بے قرار اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کیسا خدا شناس، دل نواز، سراپا محبت درویش اور شاہ سلوک و طریقت تھا جو اپنے سوگواروں کو روتا بلکتا چھوڑ کر پیوند زمیں ہو گیا۔ رہے صدا نام اللہ کا۔ فاطمن کی تطہیراتی حسنن کی صفاتی شہیدن کی تجلیاتی زین العابدین ابی عباداتی باقن فی علم الاولین والآخرین بالمعلوماتی صالحن فی اقوالی کاظمن فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام رضا جواد الصف والجلسہ حاضی الى سبیل الناس عسکری من وزارت مہدی الى طریق یقین غیاث المستغرقین صراط اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ بیدت پر ہمیں نے عظمت حاصل ہے، بہت خطائیں کیا ہے، آپ کی خدمتوں میں خدائی آپ کے بچوں نے کیا ہے، ہم نے آپ کا پتہ نہیں کیا ہے۔ آج آپ کو ساری اولاد کی طرف سے اور آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں واپس آتے ہیں، اپنے خاندان کی، اپنے پوتوں کی، اپنے پورے خاندان کی پہلے خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ یہ سمجھتے ہوئے دل کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہم کو طریقہ بھی نہیں تھا، طریقہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ نہ جانے کتنی باتیں آپ کو ناگوار گزری ہیں، مگر خدایا اپنی والد محترمہ کے صدقے میں ہم سب کو معاف کر دیجیے، اپنے سارے بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ آپ آج بیٹے طرف ہے مگر آپ پاک اگر جرم پہ ہے تو معاف کر خدا جلی مخدوم پاک کا واسطہ، خواجہ غریب نواز کا واسطہ،
कौन सी आदत का सत्ता हमारी खताओं को माफ करें। और जितने मुरीदी मुतस्सीरीन की अगर कोई भी बात आपको नागार गुजरी हो ये नियाज़मंद ज़रूरतमंद आपकी बारगाह में आते बस इसको कुछ भी नहीं मालूम मगर आपकी सूरत ज़ेबा को देखने के लिए मेरे आका अब आप उसको अपने जन्मों से कभी महरूम न अपने सरपरस्ती का साया हम सब बचा मैं जानता हूँ कि आप उस मकाम पर गए जिस मकाम पे न जाने के दर्जे अफजल वाला और जब वहाँ पर गए मगर हम रियाकारों को भी वहाँ न भूलिएगा और हमारी हम सब की तरफ से मखलूक पाक की बारगाह में सेवाई पेश कीजिए गरीब नवाज की बारगाह में हम सब की तरफ से सेवाई पेश कीजिए ये जितने आए हुए हैं दूर दूर से आए हुए हैं और तवक्ते में दिल को लेकर आए जब हम अपने पीर की सूरत कहा देख आपका मुस्कुराना चेहरा याद है आपकी नजरें इनायत का दादिया है आपकी करम नवाजियों का याद है और आपने दिल रखने के लिए अपने ऊपर इतना बोझ था मगर दिल रखा है किसी की परेशानी बर्दाश्त न हुई मेरे हुजूर ये नियाज़मंद इसलिए आए हुए आप उसका कर्म का साया दराज फरमाएं और इनकी तमन्नाओं को पूरी फरमा देना करूँगा कि आप लोगों को जब तक ये खबर बात नहीं होगी सुकून भी नहीं मिलेगा अता करते हैं बच्चों से गलतियाँ होती मगर माफ करना आपका काम है हमारे आपके बेटों की बेटियों की पोतों की निवासों की आपका जो खानदान है सबके लिए दुआ फरमा दीजिए हमारे आपके इम्तिहाज इत्तेफाक है हो जाए और आपके मिशन को हम सब भाग लेकर चले हमें कोई रखना न पैदा आज तेरी बारगाह में भीख लेने के लिए जानता वो जितना है बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है मगर कर्म होगा तो सब कुछ आएगा आप कर्म फरमाए सबकी मकासद पूरा कर दें बहुत से आपके बेटे परेशान है बहुत परेशान है न जाने कितने अरमान है दिल में आपके खानदान के बच्चों को न जाने कितनी परेशानियां हैं लेकिन अब आप तो उस मंजिल को पहुंच चुके हैं जहाँ हाथ उठाने से काम बन जाया करता कह दीजिए एक मौका कह दीजिए मेरे गरीब नवाज से हम तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है हम तो यहाँ तड़प रहे हैं हम समझ रहे हैं हम तड़प रहे हैं मगर हुजूर हमारे तड़पने को भी तो देख लो हमारी परेशानियों को देखो सिफारिश करो अपना कर्म हम पर दराज दे हमारी खताओं को माफ कर दे अपने साए कर्म को हम पर दराज फरमाए मुतवक्किलीन मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर में हैं उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाए सबके अंदर तरक्की अदा हो सभी की मंजिल पर पहुँचे उससे आजम का बने मददे दी मददे ईमा मददे बाप के ख्वाजे मदद कुरिया मदद कुरिया जमाने मदद नुमा तरहाए सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा गुलबते अशरफी है रुखत आई नए हुस्ने हुमा ए नजर कर लो परवर गए महबूबा अल्लाह तबारक तआला की शान हबीबिल करीम अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مخدوم المشائخ کی تجہیز و تدفین کے تیسرے دن 24 نومبر 1996 کو ان کے سوئم اور فاتحہ خوانی کے موقع پر اکمل اکملی، انور رائے پوری اور حکیم سید کوثر حسین نے انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر مولانا سید ہاشمی اشرف اور شیخ الاسلام سید مدنی اشرف نے اپنی یادگار بصیرت افروز تقاریر سے وہاں موجود ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کے دلوں کو نور ایمانی اور جلوہ عرفانی سے منور کیا. وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکات جس میں رضائے مولا ہے، جس میں زکات ہے، جس میں بندگی ہے. کیا نبی نے دیتے وقت یہ کہا ہے کہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ کیا کہیں گے اس کی ساتھ ملے گا کہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ نماز پڑھو گے نمازی بنو گے. نماز مولا سے ملاتی ہے، نماز پردے اٹھاتی ہے، نماز پاکیزہ بناتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. یہ سب کہا گیا، مگر یہ ضمانت نہیں لی گئی کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ بے شمار گمراہ نمازی ہے. تھانہ بھون، نانوتا اور امبیڈکر کی موجودگی میں کون کہے گا کہ نمازی گمراہ نہیں ہے؟
جب تک بتاوا حساب الحرمین کی چمک چمک سے سماج منور رہے گا، کون کہے گا کہ کوئی پسندیدہ نمازی نہیں ہے؟ تو نماز پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نماز پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، کیونکہ رسول نے ضمانت ہی نہیں دی کہ روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قتل دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، مگر رسول کو اس بات کی فکر تھی کہ امت کو گمراہی سے بچائے رکھنا ہے، تو انہوں نے اس گوشے کو تاریخی میں نہیں رکھا بلکہ پوری قوم سے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکائے رکھنا، قرآن اور اہل بیت، اگر پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی بتایا کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، ایسوں کے لیے کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، یہ دنیا کی بشارت اور مبشرات، سارے خواب اور روح صالحہ التي يراها المؤمن اور قرآن ہو، وہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے، یہ بھی مبشرات میں سے، یہ دنیا کی بشارت۔ اور موت سے پہلے ہی مرنے کے بعد فرشتوں کی خوشخبریاں، فرشتوں کی خوشخبریاں، جب سب روتے ہیں وہی ایک ہنستا، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، اس کی ہنسی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، کی شان سے اٹھتا ہے فرشتے کے دلوں میں، یہ دنیا کی بشارت۔ اور مومن کی یہ بھی پہچان کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ دوستو ہم نے دیکھا وصیت نامے پر رہتے غور کیا، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنا مقام پہلے دیکھ چکا ہے، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنے مقام پر کیوں کی حضرت موت کے وقت کو کیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ نبی کا احسان ہے کہ آج مجھے دائمی زندگی مل گئی، تو تکلیف والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، مصیبت والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، مقام دیکھ لیا ہے تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنا مقام بھی دیکھ لے، وصیت نامہ کا انداز تیور بتا رہا ہے کہ وہ مقام دیکھ چکے تھے، اس لیے مطمئن ہو گئے، خوش رکھتے گئے، دعا دیتے ہوئے گئے، سب کو نصیحت کرتے، اور دوسری بات ہے نصیحت کا طریقہ عجیب ڈھنگ کا حضرت نے اختیار فرمایا، ایسا تو کسی نے، لوگ کہتے بھی دیکھو میں جا رہا ہوں تم دین و سنیت پر قائم رہو، صراط مستقیم پر چلو، بروں سے بھاگتے نہیں تو وصیت کر پاتے ہیں، یہ سب بھی صحیح ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو، مگر جو کچھ کر دیا، جو کچھ کر کیسے چلے گئے اسی میں سب کو وصیت مل گئی کہ اب اپنے لفظ کا حساب لو، جانے والا چلا گیا اس نے وہ پیسہ لو، ایسی وصیت کر دی ہے جو اپنے کے لیے بھی ہے، پرائے کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے، باہر والوں کے لیے بھی ہے، اور تقویٰ ان کے رستے میں جو دور ہے ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے وصیت کر دی۔ وصیت کرتے وقت انہوں نے اپنے پڑھائی کی کوئی تقسیم نہیں کی، سب کو ہدایت کی روشنی دکھا کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت کی بھی بشارت ہے، اور آخرت کی بشارت بھی کیا ہے، جائیں گے تو فرشتے سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں کچھ اور ارشاد ہے کہ وعدہ دیدار الہی، یہ دنیا کی بشارت، وعدہ دیدار الہی یہ دنیا کی بشارت، اور اس وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت، وعدے کی تکمیل یہ آخرت کی بشارت، تو یہاں وعدہ وہاں جینا، یہاں وعدہ وہاں جینا، آخرت سے جینا ہوگا یہ آخرت کی بشارت، ایسے یہاں معرفت وہاں مغفرت، معرفت یہ دنیا کی بشارت ہے،
یہاں مجاہدہ یہ دوسرے کی بغاوت ہے، وہاں پر مجاہدہ یہاں پر کی بغاوت ہے، یہاں وفا اور سزا، وہاں رضا اور بقا. مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کی وفات کے بعد اب ان کے جانشین سلطان المشائخ سید شاہ محمد اظہار اشرف اور ان کے ولی عہد سالک راہ سلوک و طریقت سید محمود اشرف ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں، اور خانقاہ اشرفیہ ہمیشہ کی طرح آج بھی علم و عرفان کے جلووں سے جگمگا رہی ہے. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد. یا نبی آپ کا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا